اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ سورہ توبہ آیت 72۔ اللہ نے ان مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے ایسی بہشتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان دائمی جنتوں میں پاکیزہ قیام گاہیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ منافقین کے مقابلے میں مومنین کا ذکر ہے، جو سچے ایمان والے ہیں، ان کا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ہے اس کا ذکر ہے۔ وعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے میں وعدہ خلافی کا امکان نہیں ہوتا، اس لیے کہ وعدہ خلافی جو ہے وہ بری چیز ہے، قبیح ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قباحت سے پاک و پاکیزہ ہے۔ ہمارے نظریے کے مطابق ایک حسن قبح عقلی کے ہم قائل ہیں، تو اس کے مقابلے میں ایک نظریہ ہے کہ ما حسنہ الشارع فهو حسن وما قبحہ الشارع فهو قبیح۔ جس کو اللہ قبیح کہے وہ قبیح ہوتا ہے، اور جس کو اللہ حسن کہے وہ حسن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہٹ کے خود اپنی جگہ حسن و قبح کا وجود نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ ہمارا نظریہ ایسا نہیں۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حسن و قبح اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہٹ کے اپنی جگہ حسن قبح کا وجود ہے۔ ایک عمل اپنی جگہ حسن رکھتا ہے، خواہ شارع اس کو بیان کرے یا نہ کرے۔ دوسرا قبح ہے، قبیح ہے ایک عمل، خواہ شارع کی طرف سے کوئی حکم آئے یا نہ آئے۔ یہ عقل مستقیم فطرت سلیمہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس حسن قبح کو حکم شارع اللہ تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے سمجھتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ شریعتوں کے قائل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو قبول نہیں کرتے، ان کے ہاں بھی حسن قبح کا موجود ہونا دلیل ہے کہ حسن قبح خود اپنی جگہ ایک ثابت چیز ہے جس کو عقل سلیم درک کرتا ہے۔ وعدہ خلافی اپنی جگہ ایک قبیح عمل ہے، کسی کے ساتھ وعدہ کرے اور پھر اس کے بعد اس کو انجام نہ دے، یہ اچھا نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ اللہ جب وعدہ کرے گا تو اس کا مطلب جو ہے کہ وہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ قرآن مجید میں اسی لیے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔
اس ذات کی طرف سے وعدہ ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات۔ یہاں بھی مومنات کا خاص طور پر ذکر اس لیے ہوا کہ منافق عورتوں کا ایک نفاق میں کردار تھا، اس کردار کی وجہ سے منافق عورتوں کا ذکر آیا، تو ادھر اسلامی معاشرے میں مومن عورتوں کا ایمانی کردار منافق عورتوں کے نفاقی کردار سے بہت زیادہ ہے، لہذا مومنات کا بھی یہاں پر ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین اور مومنات سے وعدہ کیا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا وعدہ کیا ہے جن باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ باغات کا تصور بہتر زندگی کا ایک تصور ہے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ جب ماوراء طبیعت کی باتیں فرماتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سامنے رکھتا ہے جو ہمارے مشاہدے میں آتی رہی ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ ماوراء طبیعت میں یا قیامت کی زندگی میں، جنت کی زندگی میں جو وہاں کا جو زمان و مکان کا تصور ہے، قانون زیست ہے، وہ ہمارے لیے قابل فہم و تصور نہیں ہے، اس لیے ہم نے تو دیکھا نہیں ہے وہ کیا چیز ہے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ انسان جس چیز کو انسان نے نہیں دیکھا ہو اس کو تصور میں نہیں لا سکتا۔ اگر پانی کا وجود نہ ہوتا تو ہم پانی کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے، پانی کو ہم نے دیکھا ہے اس لیے ہم پانی کا تصور کر سکتے ہیں۔ قیامت میں جنت کی زندگی میں جو زندگی ملے گی وہ ہمارے لیے قابل تصور نہیں ہے، ہم اس کو درک نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، باغات دیں گے، یہ باغات آپ کے لیے قابل درک ہے، قابل فہم ہے۔ اس زندگی میں بہترین جگہ جو ہے وہ باغات ہوتے ہیں، گلستان ہے، چمنستان ہے، اس میں ایک گھر ہو، اس میں زندگی ہو۔ اس لیے جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ باغ کا تصور آتا ہے درخت کے ساتھ، اگر درخت نہیں ہے وہ باغ نہیں ہوتا۔ باغ کا اصل مفہوم جو ہے اس کے ساتھ درخت ہوا کرتا ہے، لہذا تجری من تحتها الانہار، باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باغ کی زمین اوپر ہے اور پانی نیچے ہے، نہیں، باغ جو ہے وہ درختوں سے عبارت ہے، وہ درختوں کے نیچے سے پانی بہتے ہوں گے، تو پھر باغات کے نیچے سے ہو گیا۔ لہٰذا جہاں بھی قرآن مجید میں تجری من تحتها الانہار فرمایا ہے وہ باغات کے نیچے سے، یعنی درختوں کے نیچے سے۔ باغات درخت ہوں تو باغ ہوتا ہے، وہاں درخت ہوں گے، وہ کس قسم کے درخت ہوں گے؟ آپ نے تو اس دنیا کا جو درخت ہے وہی دیکھا ہے، وہاں جو درخت ہے اور اس پر جو پھل لگتے ہیں، پھل آپ توڑ کر کے کھائیں گے، وہ زمان و مکان کا تصور جدا ہے وہاں کا۔ وہ احادیث میں ہے، باتیں آتی ہے کہ آپ جس پھل کو توڑنا چاہیں گے وہ پھل آپ کے سامنے آئے گا اور آپ توڑیں گے۔ یہ ہمارا درخت تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارا درخت ہمارے سامنے نہیں آتا، ہم کو اس کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ زندگی قیامت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے۔ یہ بات عموماً کہا کرتا ہوں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ امیر المومنین کا ایک فرمان ہے، خلقتم للبقاء لا للفناء، تم ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو،
نابودی کے لیے نہیں۔ ہم جب دنیا میں آ گئے، ایک مرتبہ اس صحنہ کائنات میں قدم رکھ دیا، پھر جانے والے نہیں، منتقل ہوتے ہیں، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتے ہیں۔ انتقال ہے، انعدام نہیں ہے، معدوم نہیں ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنا ہے، دائمی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ایمان کے اس درجے کے اوپر جو فائز ہونے والے لوگ ہیں ان کے لیے مساکن طیبہ ہے، پاکیزہ رہائش گاہیں، قیام گاہیں۔ مساکن، لفظ مساکن مسکن نہیں فرمایا، مساکن رہائش گاہیں، قیام گاہیں متعدد۔ ہم کو دنیا میں ایک گھر ہو گیا کافی ہے، بہت گھروں کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں کی زندگی کی نوعیت جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں بہت سے گھر چاہیے، آپ کو بہت زیادہ گھر چاہیے۔ وہاں کے مکان و زمان کا تصور ہم چونکہ نہیں کر سکتے، تو آپ کہیں گے اتنے گھر کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں جنت میں ایک گھر ایسا ہوگا، اس میں اتنے کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں تخت لگے ہوئے ہوں گے، اور ہر تخت میں اتنے، ہم کہیں گے اتنا سارا کیا کرنا؟ مساکن، کئی گھر ہوں گے، بہت زیادہ گھر ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ چونکہ ہر ایک کو وہاں جنت میں جو جگہ ملے گی، ہر ایک کو ایک سلطنت ملے گی، ایک سلطنت، بہت بڑی زمین، بہت بڑا علاقہ ملے گا کہ روئے زمین سے کئی گنا زیادہ، عام جنتی کے لیے کرۂ ارض سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ۔ پھر آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی اور وسیع و عریض جگہ ہو ادھر سے ادھر جانے کی، وہاں کا زمان و مکان کا تصور مختلف ہے۔ یہاں دنیا میں ہم کو سفر کرنا پڑتا ہے، کتنی مشقت اٹھانا پڑتا ہے، یہاں سے سفر کرو، زمین طے کرو، چل کے تھک جاتے ہیں، اور زمین طے نہیں ہوتی، اتنی زمین ہے۔ اور اگر آپ کو گھر بنانے کے لیے زمین چاہیے تو 4 گز زمین نہیں ملتی، چلنا پڑتا ہے، 4 مہینے چلنا پڑتا ہے، آپ کو چاہیے 4 گز نہیں ملتی۔ جنت میں اس کے خلاف جی، جنت میں بہت بڑی زمین ہے، اور اگر آپ نے مسافت طے کرنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کی کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا۔ بہرحال وَمَسَاكِن طَيِّبَةً، یہ رہائش گاہیں جو ہے وہ پاکیزہ ہے۔ پاکیزہ کا مطلب جو ہے ہر قسم کی ناملائمات، یعنی غیر مناسب چیزوں سے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ اس میں تنگی ہے، نہ اس میں کسی قسم کی صحت کی خرابی، نہ کسی قسم کی بیماری ہے۔ طیبہ، پاکیزہ ہے، ہر قسم کے ناملائمات، ہر قسم کی تکلیف وہاں نہیں ہے۔ پاکیزہ کا مطلب کسی قسم کی کوئی تکلیف وہاں نہیں۔ گھروں میں رہتے ہیں، دنیا میں ہم رہتے ہیں، یا سردی لگتی ہے یا گرمی لگتی ہے، یا دیگر اذیتیں جو ہے وہ گھر میں ہوتی ہے، ناچاقی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے لیے گھر جہنم بن جاتا ہے۔ نہیں، جنت میں جو گھر ہوگا وہ طیبہ ہوگا، پاکیزہ ہوگا، وہاں کسی قسم کے نامناسب چیزیں نہیں ہوں گی۔ فی جنات عدن، اور یہ دائمی جنت، بہت سے باغات کا ذکر ہے، عدن نام ہے، جنت عدن، جنت الفردوس، جنتوں کے نام بھی ہے، ان میں سر فہرست جنت عدن ہے۔ روایات میں ہے جنت عدن میں انبیاء اور اوصیاء اور شہداء رہیں گے، لیکن ان مومنین کے لیے بھی کہا ہے کہ یہ جنت عدن میں رہیں گے، یہ سب سے اونچے درجے کی جنت ہے۔
آگے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ قابل توجہ بات ہے۔ یہ ساری نعمتیں جنت کی ہیں، آپ کے پاس باغات ہیں، نہریں ہیں، مساکن طیبہ موجود ہیں، اور خالدین فیہا، ہمیشہ رہنا ہے، کسی قسم کی طیبہ بھی ہے، مساکن بھی، اور موت کی بھی فکر نہیں ہے، ختم ہونے کی بھی کچھ نہیں، ایک ناز و نعمت کی زندگی ہے۔ یہ سارے ناز و نعمت کی، ساری نعمتیں جنت کی، اس کے مقابلے میں اگر آپ رکھتے ہیں اللہ کی خوشنودی ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو حاصل رہے گی جنت میں، وہ سب سے بڑھ کر ہو۔ اکبر، یہ خوشنودی سب سے بڑھ کر ہے، تمام نعمتوں سے زیادہ۔ یہ اکبر جو ہے، اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ ایک تفسیر ہے جیسے ہم اللہ اکبر میں کہتے ہیں، اس میں ترجمہ کرتے ہیں عام طور پر غلط ترجمہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے اللہ۔ اللہ کو آپ سب سے بڑا کہتے ہیں، سب سے مراد کیا ہے؟ سب چیزوں سے، یعنی سب چیزوں سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، ان سب سے اللہ بڑا ہے۔ بڑی بات ہو گئی۔ اللہ نے جو چیزیں خود پیدا کی ہیں، اس سے بڑا ہوا اللہ۔ جو چیزیں اللہ نے بنائی ہے، یہ اس سے اللہ، ان تمام چیزوں سے جن چیزوں کو اللہ نے خود بنائے ہیں، اس سے اللہ بڑا ہے۔ یہ کوئی فضیلت نہ ہوئی۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا اکبر من کل شیء نہ کہو، یہ شان الہی کے خلاف ہے۔ سب چیزوں سے، سب چیزیں اللہ کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، ان سے اللہ کا بڑا ہونا ہے، بلکہ یہ کہو اللہ اکبر من ان یوصف، یہ حد وصف و بیان سے بڑا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے جو کسی وصف و بیان میں نہیں آ سکتی۔ اکبر من کل شیء نہ کہو، بلکہ اکبر من ان یوصف کہو، وصف و بیان سے بڑھ کر ہے اللہ، یہ بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر کا ہمیشہ توجہ رکھو اس بات طرف کہ اللہ سب سے بڑا ہے، نہ کہو اللہ یہ وصف و بیان سے بڑھ کر ہے۔ یہاں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اس میں ایک یہی تفسیر ہو سکتی ہے، اس میں اکبر من ان یوصف، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی قابل وصف و بیان کے حد سے بڑھ کر ہے۔ آپ جب جنت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے برخوردار ہوں گے، یعنی خوشنودی آپ کے لیے حاصل رہے گی، اس وقت جو کیف و سرور آپ کو ملے گا، یہ رب کی خوشنودی سے جو کیف و سرور ملے گا، جو پرلذت زندگی حاصل ہوگی اللہ کی خوشنودی سے، یہ وہ قابل وصف و بیان نہیں ہے، بیان نہیں ہو سکتا کہ اس خوشنودی کی لذت کتنی شیرین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ کے جوار میں جو لذت ہے، اس کی شیرینی قابل وصف و بیان نہیں ہے۔ اکبر، یہ اکبر من ان یوصف ہے، قابل وصف و بیان نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ اکبر کی طرح نہیں ہے، یہ سب نعمتوں سے اللہ کی خوشنودی بڑی ہے، ہو سکتا ہے، یہ بھی کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر اکبر من کل نعمت، جنت کی تمام نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ، اب مثال پیش کرتے ہیں دنیا میں، مثلا کوئی وہ ہے، حکمراں بندہ ہے، صدر مملکت ہے، وزیر اعظم ہے، وہ آپ کو اپنے پاس بٹھا کر آپ کو مقام دیتا ہے ساری دنیا کے سامنے، تو آپ کو جو مثلا کیف و سرور آئے گا، آپ کے کوئی کارنامہ ہوا، اس کو انعام دے دیا اور آپ کو بہت اپنے اس پر بٹھا دیا اور آپ کو ساتھ جناب علی وہ پیار کیا اور آپ کو عزت دے دی،
تو جو کیف و سرور آپ کو ملے گا اس وقت ان لمحات میں، وہ آپ کی زندگی کے پرکیف ترین لمحات ہوں گے نا زندگی میں. جی یہ بندے خدا ہے جس کے ہاتھ میں نہ آپ کی زندگی ہے نہ آپ کی قسمت ہے، کچھ نہیں ہے. جی اس کے توجہ سے آپ کیف و سرور میں آتے ہیں تو رب العالمین کی خوشنودی اگر حاصل ہو، اس کے قرب میں ہو، جنت میں کتنا کیف و سرور ہوگا، کتنے لذت ہوگی. اس لذت سے آشنا لوگ عاشق ہوتے ہیں اللہ کے. جی وہ پھر جنت کے لیے، جنت کی نعمتوں کے لیے وہ نماز نہیں پڑھتے. جی وہ پھر حور العین کے لیے نماز نہیں پڑھتے، وہ باغات کے لیے نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، وہ مساکن طیبہ کے لیے بندگی اللہ کی نہیں کرتے. اس لیے امیر المؤمنین امام المتقین علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مشہور ہے، اے اللہ میں نے تیری عبادت نہیں کی خوفا من نارک و طمعا فی جنتک، آتش جہنم سے خوف کی وجہ سے میں نے عبادت نہیں کی، نہ تیرے جنت کے طمع اور لالچ میں میں نے جنت. بد وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، تجھے عبادت کا اہل پایا پھر میں نے تیری عبادت کی ہے. یہ عاشقوں کی عبادت ہے. تو اسی حدیث میں ہے نا، اگر کوئی خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہے تو فتلک عبادت العبید، یہ غلامی کی عبادت ہے. اور اگر جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں تو یہ تاجرانہ عبادت ہے. ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عبادت کرتے ہیں، یہ آزادوں کی عبادت ہے، آزادانہ بندگی کرتا ہے. تو آزادانہ بندگی کہہ دیجیے. اور رضوان رب، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندگی اور عبادت کرنا جو ہے وہ اصل بندگی ہے، راز بندگی، آداب بندگی. اگر کسی کے سمجھ میں آتا ہے، کاش کی یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جاتی تو ہماری اپنی دنیا بھی سدھر جاتی. ہماری دنیا کے اندر آنے والی جو مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں وہ ہم کو ہیچ نظر آتی، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم اپنے سارا عمل انجام دیتے. ہر قدم پر ہم کو یہ احساس ہوتا کہ پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے یا حق میں ہے. جی ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی اس کائنات کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے. جی یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی قابل وصف و بیان سے بڑھ کر ہے. ذالک هو الفوز العظیم. دیکھو یہ بات تو سمجھنے والے ذالک هو الفوز العظیم کہنے سے پہلے سمجھ سکتے ہیں، جیسے مولائے متقیان. لیکن ہمارے لیے وضاحت کی ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، فوز عظیم ہے، بڑی کامیابی ہے. یعنی یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول، مرضی رب کا حاصل کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی کا تصور نہیں ہو سکتا مومن کے لیے. ایمان کا ذوق رکھنے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر کسی قسم کی کامیابی کا تصور ناممکن ہے. یہ تمام کامیابیاں جو ہے وہ ایک وقتی ہے، خیالی ہے اور بے قیمت ہے، جس کو ہم بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں. ہاں البتہ کوئی قدم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف جانے میں آپ اٹھاتے ہیں اور اس میں آپ کامیاب ہوتے ہیں تو وہی فوز عظیم کی طرف جا رہے ہیں، وہی فوز عظیم ہے. اگر آپ کی زندگی میں ایک قدم اللہ کی خوشنودی کی طرف بڑھانے میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں، یہی فوز عظیم ہے. باقی ساری چیزیں جو ہے وہ خیالی ہے، ایک واہمہ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم کو توفیق عنایت فرمائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.